مینیج کر سکتے ہیں. آپ نے بتایا کہ اگر 6 ماہ کا بچہ یا 9 ماہ کا بچہ ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا، لیکن اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے جو پہلے ہی بہت زیادہ چھوٹا ہے؟ بیسکلی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اس کی صرف ارلی سائنز آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں اور آپ نے مینجمنٹ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. جتنی جلدی تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے؟ تھیراپی کی ضرورت اس کو بچپن ہی سے پڑتی ہے. یہاں پہ رول آتا ہے ارلی ڈائگنوسس کا، یعنی اگر آپ نے 9 ماہ کے بچے میں یا 1.5 سال کے بچے میں آٹزم کو ڈائگنوز کر لیا، وہیں سے آپ اس کی تھیراپی جو ہے وہ سٹارٹ کروا سکتے ہیں. اب یہاں پہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ ڈیلے کرتے چلے جائیں گے بچے کی جتنی بھی ڈسٹربنس ہے وہ کاز ہوتی چلی جائے گی. اب یہاں پہ ڈسٹربنس کیا آ رہی ہوتی ہے؟ بیہیویئرل پیٹرنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، روٹین نہیں ہوتی ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، سوشل کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں. 2 طرح کے سب سے بڑے فیکٹرز ان میں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. ایک ان میں ایموشنل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ان کی نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہوتی ہے. تو ایسے بچوں میں غصہ بھی زیادہ آتا ہے، شاؤٹ بھی زیادہ کرتے ہیں. بیسکلی آٹزم کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایک اسپیسیفک کنڈیشن نہیں ہوتی. یعنی آپ اگر آٹزم کے 5 بچوں کو ایک ساتھ بٹھا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 2 بچوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو، یا پھر 2 بچے ایسے ہوں جو کہ آپ کے پاس سینسری ایشوز کے ساتھ ہوں. یعنی اگر لائٹ بہت تیز ہو جائے گی تو وہ اس لائٹ سے ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور باقی کے جو بچے ہیں ان کو لائٹ کے تیز یا کم ہونے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. تو اسی طرح سے جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے ہی اسی وجہ سے، بیکاز ہر بچے کے اندر اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ